کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے. شرفا کی زبان پہ یہ نعرہ نہ تھا. ہر علاقے کے اوباشوں، بدماشوں، گھٹیا قسم کے لوگ جو ادھر سے نشہ کرتے تھے، ادھر سے اس کام کو انجام دیتے تھے. یہ سلسلہ چلا، بالآخر نوبت قتل و غارت تک پہنچائی گئی. وہ واقعات آپ کو نہیں بھولے ہوں گے، وہ دن آپ کو نہیں بھولنا چاہیے جب جگہ جگہ سے خبریں آتی تھیں فلاں علاقے کا جوان افغانستان کے کیمپ میں تربیت کے لیے بھیج دیا گیا ہے، فلاں علاقے سے گیا ہے، فلاں علاقے سے گیا ہے، فلانا بھی گیا ہے، فلانا بھی گیا ہے. یہ خبریں آتی تھیں اور ہر کوئی کہتا تھا جب پلٹ کے آئیں گے. یاد ہے؟ میں فقط تھوڑا سا آپ کے سامنے آئینہ پیش کروں. آہستہ آہستہ صورتحال آگے بڑھی. نمازیوں پر حملے ہوئے. نماز جمعہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں سید عالم شاہ صاحب. سب سے پہلا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے نماز جمعہ میں جو حملہ ہوا وہ ان کی مسجد میں تھا، شاہ سلطان میں. اور وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا. یہ کیا تھا؟ یہ قتل و غارت اور یہ سلسلہ کیا تھا؟ کیوں تھا؟ قاتل فقط مذہبی دشمنی کی وجہ سے آتا تھا. مذہبی دشمن فقط ہمارا نہیں ہے، وہ مذہبی دشمن اوروں کا بھی ہے. بریلیوں دیوبندیوں کی آپس میں پرخاش کوئی کم نہیں ہے. اہل حدیث کے ساتھ بھی ان پرخاش کوئی کم نہیں ہے. اس ملک میں ہندو بھی بستے ہیں، اس ملک میں عیسائی بھی بستے ہیں، اس ملک میں یہودی بھی بستے ہیں، اس ملک میں اور بھی ہزار قسم کے گناہوں میں لپٹے ہوئے اور ملک کو نقصان پہنچانے والے بھی بستے ہیں. کوئی قتل نہیں ہوا، کسی کو نہیں قتل کیا گیا. اگر حملہ ہوا ہے تو فقط ان امام بارگاہوں پر، ان مسجدوں پر. کیوں؟ معلوم ہوا پیچھے کچھ عوامل ہیں، کچھ قوتیں ہیں، کچھ طاقتیں ہیں جو ڈیوٹی لگاتی ہیں وہی ڈیوٹی ادا کی. اچھا، عجیب بات یہ ہے کہ حکومتیں بدلتی رہیں، یہ کام نہ بدلا. اس ملک میں ابھی وہ پارٹیاں موجود ہیں. پیپلز پارٹی کی حکومت اس ملک میں آئی اور چلی گئی. پھر مسلم لیگ کی حکومت اس ملک میں آئی اور چلی گئی. درمیان میں عبوری حکومتیں آتی رہیں. باہر کے لوگ بھی آ کر وزیر اعظم بنتے رہے، اندر کے لوگ بھی وزیر اعظم بنائے جاتے رہے. کبھی کسی کو مختلف قسم کی چھوٹی بڑی حکومتیں بنتی رہیں، فوجی حکومتیں بھی آتی رہیں، سب کچھ ہوتا رہا. لیکن کیا آپ کے خلاف جو سازش تھی اور آپ کو جو قتل و غارت کا سلسلہ تھا وہ کسی حکومت میں رکا، تھما؟ جی یہ کیوں؟ وزیر اعظم بے نظیر بھٹو بنے تو بھی ہم مارے جائیں، وزیر اعظم نواز شریف بنے تم بھی ہم مارے جائیں، آ کر صدر مملکت فاروق لغاری بنے تو بھی ہم مارے جائیں، معین الدین قریشی آئے تم بھی ہمارے خلاف حملہ جاری رہے، اور آج پھر فوجی حکومت آئے تو بھی کوئٹہ جیسے سنگین سانحات واقع ہو. آخر یہ کیا ہے؟ اگر حکومتیں ہیں تو ان کی پالیسیاں بدلتی کیوں نہیں؟ یہ سوال ہونا چاہیے یا نہیں؟ اس پہ کوئی غور کرے یا نہ کرے. اور عجیب ہے، نہ کوئی مقدمہ، نہ کوئی کیس، نہ کوئی پھانسی، نہ کوئی سزائے موت. ہاں، اگر سزائے موت دی بھی گئی ہے تو یا محرم علی کو یا شہزاد علی خان کو. اور اگر کوئی ادھر سے پھانسی چڑھا ہے تو وہ بھی وہ ہے کہ جو ہمارے ہمسایہ ملک کے آئے ہوئے مہمانوں کا قاتل تھا. ہمارے اپنے ملک کے شہداء کے قاتلوں میں سے کسی قاتل کو سزائے موت نہیں دی گئی. یہ کیا ہے؟ یہ سلسلہ کیا ہے؟ حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں، شیعہ کے خلاف پالیسی تبدیل نہیں ہوتی. کیوں؟ کیا کہتے ہیں کہ ہم قادر نہیں، کیا ہم کچھ نہیں کر سکتے؟
اگر القاعدہ کے گنڈوں کو پکڑنے اور ان کو قتل کروانے اور ان کے خلاف آپریشن کرنے کی بات باہر سے آتی ہے تو وہاں تو پہاڑوں کی غاروں کے اندروں سے بھی مجرموں کو پکڑ کے ان کو پہنچایا جاتا ہے. نہیں پکڑے جاتے تو امام بارگاہوں کے قاتل. ایسا کیوں؟ اگر طاقتور نہ ہوتے آپریشن کرنے والے تو پھر وہاں بھی کمزور ہوتے. لیکن وہاں کوئی کمزوری نظر نہیں آئی. کمزوری یہاں ہے. معلوم ہوا کمزوری نہیں پالیسی ہے. بات ہوتی ہے پالیسی. پالیسی کیا؟ اور جو پالیسی بنتی ہے وہ اوپر سے لے کے ایک چھوٹے ASI اور سپاہی تک بھی وہی رہتی ہے. کسی کی طاقت نہیں ہوتی ہے کہ وہ پالیسی چاٹ سکے. مرکز سے جو پالیسی بنتی ہے وہ آپ کے سامنے. ایک بات. خود دوسری بات جو مختصر طور پر آپ تک پہنچانا ضروری ہے وہ یہ ہے، کیا آپ کو یاد ہے کہ ایک عرصہ دراز سے ایک قانون بنانے کی کوشش مسلسل جاری ہے؟ اخبارات پڑھنے والے جانتے ہیں، نگاہیں رکھنے والے جانتے ہیں. 20 سال 15 سال ہو گئے. ایک مطالبہ بار بار جاری ہے کہ یہ قانون ضرور بنانا چاہیے، یہ قانون ضرور بنانا چاہیے. اور میں حیران ہوتا ہوں، وہ پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے تو بھی مطالبہ یہی رہتا ہے اور افسران اسی پہ زور لگا رہے ہیں. اور اگر نواز شریف کی حکومت آتی ہے تو بھی یہ بات یہی رہتی ہے. اس میں کیوں تبدیلی نہیں آتی؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ جنگ میں نہ رہنے والا ایک ملا جنگ کا MLA کیسے بن گیا؟ جبکہ جنگ میں MLA بننے والے چھوٹے چھوٹے غریب لوگ نہیں. یہ باقی ساری نشستیں بھی آپ کے سامنے ہیں، سارے حلقے آپ کے سامنے ہیں. جنگ کے اس چنیوٹ کے حلقے بھی آپ کے سامنے ہیں، جنگ کے ادھر کے گوانا کا حلقہ بھی آپ کا سامنا ہے، جنگ کے ادھر شورکوٹ کے حلقے بھی آپ کے سامنے ہیں، دریا سے ادھر والے حلقے بھی آپ کے سامنے، دریا کے ادھر والے حلقے بھی آپ کے سامنے. وہاں تو کوئی معمولی سا غریب سوچ ہی نہیں سکتا ان بڑے بڑے دولت مندوں، زمینداروں، جاگیرداروں کے مقابلے میں کہ میں کوئی ٹکٹ بھی لے سکتا ہوں. لیکن ایک حلقہ ایسا ہے جہاں بار بار ایک شخص کامیاب ہو جاتا ہے. اور پھر ایک زمانہ ایسا بھی آتا ہے کہ وہ شخص جیل کے اندر ہوتا ہے لیکن پھر بھی کامیاب ہو جاتا ہے. اس کی جماعت بین ہو چکی ہوتی ہے پھر بھی وہ کامیاب ہو جاتا ہے. یہ باتیں قابل غور ہیں یا نہیں؟ ماشاءاللہ. ایسا کیوں؟ جب اس کیوں کا جواب ڈھونڈو گے تو آپ کو پردے کے پیچھے کچھ طاقتیں نظر آئیں. جو طاقتیں اتنی غالب ہیں کہ ان کے سامنے حکومتیں بھی سجدہ رہ جائیں. بس اے کربلا والو، تمہاری جنگ ان لوگوں سے نہیں جو ظاہر چہرے رکھتے ہیں، تمہاری جنگ ان لوگوں سے ہے جو پسے پردہ چہرے رکھتے ہیں. ایک تحفظ ناموس والا بل اسمبلی میں 90 MLA کی تائید لے لیتا ہے. یاد ہے آپ کو؟ جی یاد ہے. ہاں ایک بل پیش کرنے والا بھی یاد ہے، MLA کی تائید بھی یاد ہے. پھر ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ بل کامیاب ہوا یا نہ ہوا؟ جی نہ ہوا. ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم میں سے کس نے وہ کردار انجام دیا کہ 90 MLA کی تائید تھی، بل ناکام ہوا؟ میں نے کیا، تو نے کیا، کس نے کیا؟ یہ سوال کرنے کی گنجائش نہیں ہے علماء کرام سے، زعماء ملت سے، ذاکرین سے، خطباء سے، مقررین سے، جو رہنمایان قوم ہیں اور جن کے دوش پر وراثت نبوی ہے. ناکام ہوا وہ بل یا نہ ہوا؟ کہ وہ کہتا تھا اسمبلی سے میرا لاشا نکلے گا.
لیکن وہ خود اسمبلی سے نکل گیا، بل اس کا اس کے منہ پہ مار دیا گیا۔ ابھی میں اس سے پیچھے نہیں جاتا، ورنہ سینٹ میں ایک شریعت بل بھی آیا تھا، لیکن اس بل کو دیکھ لو۔ چلو وہ وہاں کامیاب نہ ہوا۔ سوچ لینا جو آج زندان کے پیچھے ہے، کیا اس کا بھی کوئی کردار تھا؟ کردار تھا، بہت بڑا کردار۔ آگے چلتے ہیں۔ اور اس زمانے میں فقط یاد دہانی کے لیے عرض کر رہا ہوں، پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اسپیکر جناب یوسف رضا گیلانی تھے، وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو تھی، اور وہ بل کامیاب نہ ہوا۔ حکومتیں بدل گئیں، مسلم لیگ آ گئی، نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے۔ عجیب ہے، وہاں عجیب سلسلہ ہے، کچھ بندے مارے جا رہے ہیں اور ہم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ قانون مانو۔ کتنی خوش تھی اس وقت میری قوم جب کچھ دہشت گردوں کو نشانہ بنایا گیا تھا، اور کتنی محبت تھی ان لوگوں کے ساتھ کہ جو یہ کام کر رہے تھے، لیکن دوسری طرف ان لوگوں کا دوسرا چہرہ بھی تم نے دیکھا تھا کہ وہ وزیر اعظم ہاؤس میں اجلاس بلا رہے تھے اور وہاں ہم سے مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ دو قانون ہم بنانا چاہتے ہیں، ایک قانون توہین اور دوسرا قانون تکفیر، اور دونوں کی سزا سزائے موت ہے۔ وہ مان رہے تھے، ہم نہیں مان رہے تھے۔ بات سمجھ آئیے؟ ماشاء اللہ۔ وہ جنگ والے مان رہے تھے اور ہم نہیں مان رہے تھے، اور پھر اس کے لیے ایک ڈاکٹر اسرار کی چیئرمینی میں علماء کمیٹی بنی تھی، اور اس کمیٹی کے باقاعدہ اجلاس ہوئے تھے، اس میں ان دونوں قوانین کے مسودے پیش کیے گئے تھے۔ میں پوچھتا ہوں، کیا وہ کمیٹی ان قانونوں کو بنانے میں کامیاب ہوئی؟ جی، وزیر اعظم کے نوٹیفیکیشن سے وہ بنی تھی، کامیاب ہوئی؟ خود بخود ناکام ہو گئی یا کسی نے ناکام کی؟ اس دنیا میں میرے بابا کوئی کام خود بخود تو نہیں ہوتا، عالم اسباب ہے، کوئی محنت کرتا ہے تو نتیجہ ملتا ہے۔ آج ڈھونڈو کہ وہ کس کی محنت تھی کہ وزیر اعظم کی صدارت میں بننے والی کمیٹی کامیاب، اور پھر اس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک بہت بڑی اپنے خیال میں کامیابی حاصل کی، اور ہمارے بعض علماء کرام سے دستخط لیے، اور پھر اس کو ٹیلی ویژن کے اوپر نشر کیا، اخبارات میں آیا، اور وہ خوش ہو رہے تھے کہ اب ہم اس مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اب ہمارا مقصد ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ اور تمہارا مقصد یہ کیسا تھا؟ تم تو نہیں تھے ہمارے دشمن، تمہارا یہ مقصد کیسے بن گیا؟ ہم نے تو تمہیں ووٹ دیے تھے۔ یاد ہے آپ کو کہ تاریخ جعفریہ نے کبھی PDA میں حصہ لیا تھا اور کبھی مسلم لیگ کا تعاون کیا تھا، اور عجیب بات ہے، جن کو ہم نے ووٹ دیے تھے وہی ہمارے قاتل نکلے، اور پھر وہ کامیاب نہ ہوا۔ وہ سارا پروگرام کس نے کامیاب نہ کیا؟ کیسے وہ کامیاب نہ ہوا؟ اب ڈھونڈو اس کو۔ یہ علماء کا فرض، یہ تمام صحابہ کا فرض ہے، تمام مخلصین ملت کا فرض ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ اب اس فہرست کو پڑھو جو اس غلیظ دشمن نے ہمیشہ چھاپی ہے اور شائع کی ہے۔ اور کیا یاد ہے اسی ملتان کی پریس کانفرنس میں ان کے ایک سربراہ نے کہا تھا، اب دستخط ہو گئے ہیں، اب ہم دیکھیں گے کہ شیعہ اپنی آذان میں اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل کیسے پڑھتے ہیں۔
ملتان کے اخبارات میں یہ بات چھپی اور آج بھی بہت سارے لوگوں کو یاد ہے. معلوم ہوا ان کے مطالبات کا اصل رخ کیا ہے. وہ جسے آپ کہتے ہیں آزاداری کو محدود کرنا، وہ جسے آپ کہتے ہیں کہ علی ولی اللہ کے خلاف کرنا، اور یہ سارا منصوبہ کیا ہے؟ بس مختصر یہ ہے کہ تمہاری آزادیوں کو سلب کرنے کا ایک عرصہ دراز سے منصوبہ جاری ہے. کچھ میں وہ کامیاب ہو چکے. آپ کہیں گے کیسے وہ کامیاب ہو گئے؟ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو میں پوچھتا ہوں، ملتان شہر میں کوئی شیعہ کی مسجد تو بنا کے دکھاؤ. کیا آرام سے بن جائے. ذرا انصار کالونی والوں سے پوچھو مسجد بنانے میں آج تک ہمیں کیا مشکلات درپیش ہیں. ایک درخواست دے دی جاتی ہے، نتیجتاً آپ کی بنی مسجدوں کی بنیادیں رک جاتی ہیں، امام بارگاہوں کی بنیادیں رک جاتی ہیں. مجالس کے لیے اجازت طلب کرو، بناؤ میں لاؤڈ اسپیکر. بہت سارے ایسے چوز یہ کہتے ہیں کہ ہم اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے مجلس. مولانا گلفام حسین سے پوچھو کہ ان کو فیصل آباد میں کیا مشکل درپیش آئی، ممبر پہ چلے ہوئے واپس کیوں آ گئے؟ کہ ایک مجلس کی اجازت نہیں ملی تھی. یہ کیا ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ ہے جس کو وہ اور آگے بڑھانا چاہتے ہیں. بغیر لائسنس کے جلوس نکال سکتے ہو جی؟ نیا لائسنس بنوا سکتے ہو؟ ایس پی اگر چاہے تو تمہارے لائسنس کو منسوخ کر سکتا ہے یا نہیں؟ بدامنی کے حوالے سے اپنی جو مرضی آئے وہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ وہ کیا تھا جس کے لیے 13 اسماعیل خان کا محاذ لگا تھا؟ وہ 10 شہداء وہاں کیوں ہوئے تھے؟ وہ کوٹلہ جام کا محاذ کیوں لگا تھا؟ وہ اتنی بڑی قوم وہاں کیوں جمع ہوئی تھی؟ شہید دیے تو ہم نے روٹ بچایا. اتنی بڑی قوم کا محاذ کوٹلہ جام اور چشمہ بیراج پہ لگا تو ایک جلوس کا روٹ محفوظ رہا. معلوم ہوا کچھ ہے کہ جس کو دیکھنے والوں کو دیکھنا چاہیے، سمجھنے والوں کو سمجھنا چاہیے. اور یاد ہے کہ ڈیر اسماعیل خان کے محاذ کی باغ دور کس کے ہاتھ میں تھی؟ وہی ہے جو آج پس زندان ہے. جنگ تو اس زمانے سے جاری ہے اور آج بھی ہے.